کہ وہ رسول جو اسلام لے آئے ہیں، رسول کے بیٹے تو اللہ نے اٹھا لیے ہیں، بیٹا تو بچا نہیں ہے، لا ولد ہو کے رہ گئے ہیں۔ اب ان کی تبلیغ کا، ان کے مشن کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ نبوت و رسالت کی نشر و اشاعت انہی اولاد فاطمہ کے ذریعے ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، کالا ومن ذریتی، اے پالنے والے میری ذریت میں بھی امامت کا عہدہ عطا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ انا، بے شک ہم نے، جمع کا صیغہ ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، نون الف نا جو ہے ضمیر متکلم مال غیر کی ہے۔ اللہ تو ایک ہے، لیکن اللہ رب العزت عزت عظمت کو بیان کرنے کے لیے اور اپنے کرندوں جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ذکر فرمانے کے لیے، عزت افزائی کے لیے فرما رہا ہے۔ جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے، ضمیر استعمال فرمائی ہے، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی، پس آپ اس کوثر کے شکرانے کے طور پر، فصلی لربک، آپ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی دیں۔ انا شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن مقطوع النسل ہے، وہ ابتر ہے، اس کی نسل عقب میں نہیں رہے گی، وہ لا ولد ہے۔ تو اس کا شان نزول کیا ہے سامعین ناظرین؟ تفسیر نمونہ، بہت بڑی مشہور اور باکمال تفسیر ہے قرآن مجید کی تفسیر نمونہ، جو تقریباً بزرگ علماء نے مل کر کاوش کی ہے اور لکھی ہے۔ اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ تفسیریں، مختلف تفسیروں کے حوالے بھی یقیناً دیے جاتے ہیں کہ سورہ کوثر مکی ہے، اور بعض نے کہا ہے مدنی ہے، کہ سورہ کوثر مکہ میں نازل ہوا ہے، بعض نے کہا مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، بعض نے یہ احتمال دیا ہے کہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، کہ 2 دفعہ نازل ہوا ہے سورہ کوثر، ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوا ہے اور ایک دفعہ مدینہ میں نازل ہوا ہے۔ بہرحال زیادہ اس کے قرائن کو دیکھا جائے تو یہ سورہ کوثر مکہ میں نازل ہوا ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ قریش کا سردار جس کا نام ہے عاص بن وائل، یہ مسجد حرام کے دروازے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، کوئی گفتگو کرتا ہے، تو اس کے بعد یہ مسجد حرام میں جاتا ہے۔ تو مسجد حرام میں جو باقی سردار بیٹھے تھے کفار و مشرکین کے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کس سے باتیں کر رہے تھے مسجد حرام کے دروازے پر؟ تو یہ عاص بن وائل کہتا ہے کہ میں ابتر سے باتیں کر رہا تھا۔ ابتر کسے کہتے ہیں؟ ابتر یعنی مقطوع النسل، جس کی نسل ختم ہو جائے، جس کی اولاد اس دنیا میں نہ رہے، اسے کہتے ہیں ابتر، جو مقطوع النسل ہو۔ تو یہ مزاحاً اور تنزیحاً اور توہیناً لفظ ابتر استعمال کرتے تھے مشرکین مکہ رسول اسلام کے لیے، کیونکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مبارکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے 2 بیٹے تھے، ایک قاسم اور طاہر۔ طاہر کو عبداللہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس عبداللہ کی وفات ہوئی تھی، تو اس وجہ سے
अल्लाह ने बल्कि दोनों बेटे उठा लिए थे, तो इस वजह से ये कहते थे कि वो रसूल जो इस्लाम ले आए हैं, रसूल के बेटे तो अल्लाह ने उठा लिए हैं, बेटा तो बचा नहीं है, लावलद होके रह गए हैं। अब इनकी तबलीग का, इनके मिशन का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन कुफ़ार मुशरिकीन की बातें नागवार गुज़रती, नापसंद गुज़रती। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल की तशफ़ी के लिए, अपने रसूल, अपने महबूब, अपने हबीब की तशफ़ी व तसल्ली के लिए, तस्कीन कल्ब के लिए खुदावंद ज़ुलजलाल व मुतआल ने ये सूरह मुबारका अल कौसर नाजिल फरमाई। इन्ना अतवैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की है। फसल्ले ले रब्बे का वनहर, इस कौसर के शुक्राना के तौर पर आप अल्लाह के हजूर, अल्लाह की रज़ा के लिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी खुशनुदी के लिए नमाज पढ़े, वनहर और कुर्बानी दे। इन्ना शान आका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन मकतूउन नस्ल रहेगा, वो अबतर है, आपका दुश्मन अबतर है। रसूल को तसल्ली दी जा रही है, तशफ़ी दी जा रही है, उनकी तस्कीन कल्ब के लिए ये सूरह नाज़िल किया गया है। अब सामेईन मोहतरम, नाज़रीन मोहतरम, कि इसके शान नुज़ूल को देखा जाए और कौसर को देखा जाए, तो जो करीने कियास है, जो कौसर का करीबी माना है, मफ़हूम है, मतलब है, वो क्या बनता है। अलबत्ता तफसीर कबीर में, तफसीर कबीर के फ़खरुद्दीन राज़ी जो राइटर हैं, वो लिखते हैं कि कौसर के 15 मानी हैं और उनमें जो वो ज़्यादा माना बयान करते हैं वो कहते हैं खैर कसीर। कौसर का माना है खैर कसीर। अलबत्ता कौसर की तफसीर में, जो तफसीर नमूना में ज़िक्र की गई है कि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह कौसर के नुज़ूल के बाद मिंबर अतहर पर तशरीफ़ लाए, सूरह मुबारका कौसर की तिलावत फरमाई। असहाब ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये कौसर से क्या मुराद है। तो नबी इस्लाम ने फरमाया, कौसर से मुराद जन्नत में एक नहर है जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है और कद बिलोर से ज़्यादा सफ़ेद है। कौसर से मुराद वो जन्नत में दूध की नहर है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इसी सूरह कौसर और लफ्ज़ कौसर की तफसीर में कि कौसर से मुराद हौज़े कौसर है, वही जन्नत की नहर है, जो जन्नत में नहर है दूध की, जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठी है, मुश्क व अंबर से ज़्यादा खुशबूदार है, जायकादार है, वो नहर है। तो हौज़े कौसर है, वही हौज़े कौसर जो क़यामत के दिन अली के पास होगी, जो जन्नत में जाने वालों को मौला अली अपने हाथों से जाम कौसर पिलाएंगे। हर जन्नती जाम कौसर अली के हाथों से कौसर का जाम नोश फरमाएगा। ये वही हौज़े कौसर है। एक तो तफसीर इसकी ये बयान की जाती है, और चूँकि कौसर कसरत से लिया गया है, कसरत, ज़्यादती, फरावानी, तो जो शान नज़ूल को देखा जाए तो जो रसूल को ताने दिए जा रहे हैं कि आप लावलद हैं, आप मकतून नस्ल हैं, आपकी औलाद ख़त्म हो गई है, आपका मिशन अधूरा रह जाएगा, तो उसको देखा जाए तो फिर कौसर को देखा जाए तो इस कौसर से मुराद, जैसे बुज़ुर्ग उलमाए तशय्यो ने उन्होंने फरमाया है, कौसर से मुराद बेशक आप खैर कसीर ही लें, चूँकि खैर कसीर भी वजूद सैयदा है। कौसर का बेहतरीन मिसदाक आला
جناب وجود سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کوثر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی قدر ہے، وہ کوثر ہیں۔ وہ کیسے کہ اللہ رب العزت نے رسول سے ساری اولاد واپس لے لی اور وجود سیدہ سے اللہ رب العزت نے اولاد رسول کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ یہ جو مشرکین تھے، یہ جو تانا باز تھے، یہ جو تانے دینے والے تھے، ان کی نسل کا نام و نشان باقی نہیں ہے، کوئی جانتا تک نہیں ہے کہ کون ہے بنی امیہ، کون ہے بنی عباس۔ لیکن اولاد رسول جگہ جگہ دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے خطہ خطہ میں آباد ہے، شاد ہے۔ وہ ساری اولاد رسول وجود سیدہ کے ذریعے سے اللہ نے پورے عالم میں پھیلا دی کہ کوثر سے مراد وجود سیدہ ہے، کہ ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی۔ کوثر یعنی فاطمہ کے ذریعے آپ کو اولاد کثیر عطا کی۔ فاطمہ کے بیٹے ہیں حسن اور حسین، اور حسن کی بیٹی ہے، امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین۔ تو ان امام زین العابدین کی شادی ہوئی ہے جناب امام حسن کی بیٹی سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ سلسلہ آگے چلا۔ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، جو امام حسن کے نواسے بھی ہیں اور امام حسین کے پوتے ہیں امام محمد باقر۔ پھر امام محمد باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق۔ غرض یہ سارے 12 کے 12 امام یہ اولاد فاطمہ ہیں۔ امام حسن حسین فاطمہ کی اولاد ہے اور فاطمہ رسول کی اولاد ہے۔ تو اس طرح فاطمہ کے سبب سے یہ 11 کے 11 امام جتنے بھی پوری کائنات میں سادات ہیں وہ امام حسن و حسین کی اولاد ہیں، اور حسن و حسین اولاد ہے فاطمہ کی، اور فاطمہ اولاد ہے رسول اللہ کی۔ تو پورے دنیا کے کونے کونے میں، چپے چپے میں جتنے بھی سادات ہیں وہ ان ائمہ کے ذریعے فاطمہ کے توفیل و تصدق رسول اللہ کی اولاد ہیں، رسول کی اطرت ہیں، رسول کی آل ہیں۔ بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي سے پہلے حضرت کو اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پالنے والے میری ذریت میں بھی امامت کا عہدہ عطا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ آل ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم کی 14ویں پوشت سے ہیں۔ تو آل محمد، آل ابراہیم بھی ہے، آل محمد بھی ہے، تو 14ویں پوشت سے ہیں حضرت محمد جناب ابراہیم کی اولاد سے۔ تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ امامت کو میری ذریت میں بھی رکھنا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں نے پڑھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، من ذریتی نہ کہتے، صرف کہتے قَالَ ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری ذریت کو بھی امام بنانا، تو تمام سادات امام ہوتے۔ حضرت ابراہیم نے من لگایا، من تبعیض پر دلالت کرتا ہے، بعض پر دلالت کرتا ہے، یعنی بعض میری اطرت کو، آل کو امام بنانا۔ تو اللہ نے ان بعض سادات کو امام بنایا۔ تو اگر ابراہیم علیہ السلام من نہ لگاتے تو تمام سادات امام ہوتے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي کہنا کہ میری ذریت میں سے بعض کو امام بنانا، تو اللہ نے بعض کو امام بنایا۔ اولاد فاطمہ ہی میں سے جو 11 امام ہیں اللہ نے ان کو امام بنایا اور حضرت علی کو امام بنایا۔ تو یہ 12 امام ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ 11 کے 11 امام، اور وجود سیدہ کوثر کا مصداق ہیں، اتم و اکمل و احسن مصداق ہیں کوثر کا، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی سادات ہیں وہ سارے کوثر کے مصداق ہیں۔ اب یہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو اولاد کثیر عطا کی، اولاد یقیناً اولاد کثیر ہے، اولاد زکیہ، نفس زکیہ، صادق، باقر، تقی، نقی، عسکری،
جی ان سب کی اولادیں دنیا کی چپے چپے میں موجود ہیں، جو اسلام کا پرچم بلند کر رہی ہیں، رسول کے مشن کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ وہ کفار مشرکین جو تانا دے رہے تھے کہ رسول کا مشن بند ہو جائے گا، رسول کا مشن رک جائے گا، اسی رسول کے مشن کو اولاد رسول آگے بڑھا رہی ہے، اولاد فاطمہ آگے بڑھا رہی ہے۔ یہ سلسلہ نبوت و رسالت کی نشر و اشاعت انہی اولاد فاطمہ کے ذریعے ہے، جو کوثر کا بہترین مصداق ہیں، اکمل مصداق ہیں۔ ہاں، خیر کثیر، بعض نہیں، بزرگ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ کوثر کا بہترین مصداق فاطمہ ہے، اور خیر کثیر سے مراد بھی فاطمہ ہی ہونی چاہیے، کیونکہ ابھی بھی خیر کثیر دین کی نشر و اشاعت اولاد فاطمہ کے ذریعے جاری و ساری ہے، لہذا خیر کثیر اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جن کے ذریعے دین کی نشر و اشاعت جاری و ساری ہو۔ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا كَثِیرًا، کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو حکمت جس کو دے دی گئی اس کے اندر، اس کے دامن میں خیر کثیر دے دیا گیا، تو وجود سیدہ بھی خیر کثیر ہے۔